پرانے زمانے کی بات ہے کہ دو عورتیں قاضی کی عدالت میں ایک عجیب مقدمہ لے کر حاضر ہوئیں۔ وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھیں اور گالیاں بھی دے رہی تھیں۔ قاضی نے پوچھا کہ کس بات پر جھگڑا کر رہی ہو؟ ایک عورت بولی، قاضی صاحب آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ہم دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے؟ قاضی نے کہا کہ پہلے بتاؤ تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک عورت نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے اس عورت کو اپنی ماں کا درجہ دے رکھا ہے کیونکہ میرے ماں باپ کی وفات کے بعد اسی نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، اور رشتے میں یہ میرے باپ کی بہن بھی ہے، اور اس نے میری شادی ایک نوجوان سے کرائی۔ ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے سے کبھی بھی کوئی بھی شکایت نہ تھی۔ ایک دن میری یہ پھپھو میرے گھر آئی اور ہم دونوں کی محبت دے کر اندر ہی اندر چلنے لگی، اور کچھ دن بعد اس نے میرے شوہر کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جب مہمان گھر آ جائے تو اس کے سامنے بن سنور کر جانا۔ جب میرا شوہر اس کے گھر گیا تو اس کی بیٹی نے بن سنور کر میرے شوہر کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس عورت نے میرے شوہر سے کہا، اگر تم اپنی بیوی کے معاملات کا حق مجھے دو گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرا دوں گی۔ میرا شوہر اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے شادی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ میرے شوہر نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اور پھر یہ عورت میرے گھر میں آ کر کہتی ہے کہ تمہارے شوہر نے میری بیٹی سے شادی کر لی ہے اور تمہارے معاملات میرے حوالے کر دیے ہیں، اور میں تمہارے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے تمہیں طلاق دیتی ہوں، اور پھر رخصت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا بہت صدمہ ہوا کیونکہ میرے شوہر کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد میرا پھوپھا غیر ملک سے واپس آیا۔ میں اس کے مزاج کو اچھے سے جانتی تھی، وہ ایک رنگین مزاج اور شاعری کرتا تھا۔ اس نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور بار بار مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ پھوپھی سے بدلہ لینے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، اور کہا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی سے بھلا کون شادی نہیں کرنا چاہے گا؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک شرط پر شادی کروں گی۔ اس نے پوچھا کہ کون سی شرط ہے؟ میں نے کہا کہ اپنی بیوی کے معاملات میرے حوالے کرنے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ پھر میں نے اپنی پھوپھی کے شوہر سے شادی کر لی، اور اس کے بعد میں اپنی پھوپھی کے گھر آئی اور کہا کہ میں نے تمہارے شوہر سے شادی کر لی ہے، اور اس نے تمہارے معاملات میرے حوالے کر دیے ہیں، اور میں تمہارے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ اور میرے دل کو اس وقت بہت راحت ملی کیونکہ میں نے اپنی پھوپھی والا بدلہ لے لیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری پھوپھی وراثت میں سے اپنا حصہ مانگنے میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں آپ کو طلاق دی تھی، اس لیے وراثت میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا۔ پھوپھی نے مجھے دھمکی دی کہ کل میں پھر آؤں گی اپنا حصہ لینے۔ دوسرے دن یہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ میرے گھر آئی۔ میں اپنی بات پر قائم تھی کہ اس وراثت میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے اتنے عرصے بعد دیکھا تو اسے پہلی محبت یاد آ گئی، کیونکہ مرد کو پہلی محبت ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی اور جاتے وقت میرے لیے خط چھوڑ گیا، اور خط میں لکھا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، تم سے دور ہو کر مجھے ایک پل بھی چین نہ مل سکا۔ میں نے اپنے جوابی خط میں اسے یہ لکھ دیا کہ اگر تم اپنی بیوی کے معاملات میرے حوالے کر دو گے تو میں دوبارہ تم سے شادی کر لوں گی۔ اس نے اپنی بیوی کے معاملات میرے حوالے کر دی
اور میری عدت بھی مکمل ہو چکی تھی اور میں نے شادی کر لی۔ اپنے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے اس کی بیوی کو اپنے شوہر سے طلاق دے دی۔ قاضی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب مشکل کیا ہے؟ دوسری عورت نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، قاضی صاحب کیا یہ جائز ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے مجھے اور میری بیٹی کو طلاق دے دی اور میرے اور میری بیٹی کے شوہر سے شادی کر لی، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لی۔ قاضی نے جواب دیا کہ میرے نزدیک اس نے کچھ بھی ناجائز کام نہیں کیا۔ شادی کرنا بھی جائز ہے، وکالت کرنا بھی جائز ہے اور طلاق دینا بھی جائز ہے۔ مجھے ان معاملات میں جو چیز ناجائز لگی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی بھتیجی کا گھر برباد کیا اور اس کے بدلے میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی گھر برباد ہو گیا، کیونکہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں ضرور گرتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچے تو اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔